ابن صفی ایک بے مثال مصنف. تحریر حیدر حسینی. ڈیشنگ ایجنٹ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میری مثال اس بڑھیا کی سی ہے جو دھاگے کی ایک اٹی لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے چلی آئی تھی اور محض خریداروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی تھی. یوں سمجھ لیجئے کہ میں بھی اس سلسلے ابن صفی ایک عہد ایک رجحان میں اپنا نام درج کروانے آیا ہوں. دیہاتی انسان ہوں. کتابوں سے آشنائی 8ویں کلاس میں اس وقت ہوئی جب پہلی بار انتہائی پختہ تحریر جو ٹیپو سلطان کے متعلق تھی پڑھی. وقت گزرتا گیا، ٹارزن اور عمرو عیار کو پڑھتا رہا. آخر کار میٹرک کے امتحانات کے بعد فراغت کے دور میں عمران سے ملاقات ایک بہن کے توسط سے ہوئی. ایک لمبا عرصہ مظہر کلیم کو پڑھتا رہا. عمران سیریز کا کردار تنویر اشرف بہت پسند آیا. فیس بک آئی ڈی کا نام بھی اسی کے کوڈ نیم پر رکھ لیا. حال ہی میں ابن صفی صاحب کے ناولوں سے ایک دوست کے توسط سے واقفیت ہوئی. ایک ماہ کے اندر ان کے 13 ناول پڑھ لیے. سب سے پہلے میں نے دوسرے مصنفین کی لکھی عمران سیریز پڑھی تھی جو کہ حقیقت سے بہت دور ہوا کرتی تھی. لیکن جب ابن صفی کا پہلا ناول ڈاکٹر دعاگو پڑھا تو سبھی کردار حقیقت کے بہت قریب محسوس ہوئے. کہیں بھی کوئی بھی بھونڈا مزاح نظر نہیں آیا. عمران انسان ہی لگ رہا تھا، کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں، ورنہ تو دوسرے نقلی لکھنے والوں نے اس کو سپر مین بنا دیا تھا. سائنس وہ تھی جو ہماری سمجھ میں آتی تھی، اور جاسوسی کی تو بات ہی نہ کیجیے. کہیں بھی کسی بھی موڑ پر عمران فون اٹھا کر معلومات خریدتا ہوا نظر نہ آیا. ابن صفی کی کردار نگاری، مکالمہ سازی، منظر کشی اپنی مثال آپ تھی. مثبت کرداروں کی تو بات ہی الگ ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ لوگ ان کے منفی کرداروں کو بھی بھلا نہیں پائے. آپ T3B کو ہی لے لیجئے، آپ کو اس کا کردار دوسرے کرداروں سے منفرد اور بالکل مکمل نظر آئے گا. فنچ کو کون بھول سکتا ہے؟ بوغا کا کردار بھی کسی طور پر کم نہ تھا. ڈاکٹر سلمان شعلے سیریز کی عجیب و غریب دنیا کو بھلا کون نہیں جانتا ہوگا. ڈاکٹر دعاگو کیا کسی بھی عمدہ کردار سے کم تھا؟ الغرض مثبت کرداروں کے علاوہ ان کے منفی کردار بھی آج تک پوری آب و تاب برقرار رکھے ہوئے ہیں. ابن صفی صاحب کو زبان پر مکمل عبور حاصل تھا. محاورات بسا اوقات اتنے برجستہ ہوتے کہ پڑھنے والا اش کر اٹھتا. کچھ پیشرس کے مطابق لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کی فلاں کہانی انگریزی سے ماخوذ ہے، لیکن آپ بوغا سیریز کی آخری کہانی ظلمات کا دیوتا پڑھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ انگلش فلم کنگ کانگ کا دوسرا حصہ 75% اسی ناول کی نقل ہے. کچھ لوگ ابن صفی صاحب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اگاتھا کرسٹی وغیرہ کا نام لیتے ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سورج کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی. جب وہ نکلتا ہے تو ہر نظر آنے والے کو اس کی چمک نظر آ جاتی ہے اور حدت محسوس ہونے لگتی ہے. میں کوئی عالم نہیں، ایک ادنا سا قاری ہوں. فی الحال اسی پر گزارا کیجیے.